نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کا ہمارا عنوان ہے سورہ فاتحہ یقیناً کامل شفا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن رب ذوالجلال نے اس کے اندر شفا ہی شفا رکھی ہے، سارا قرآن سراپا ہی شفا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی فضیلت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، آپ کہتے ہیں ہم ایک سفر پر جا رہے تھے، سفر کے اندر چلتے چلتے ہم نے عرب کے ایک قبیلے کے پاس پڑاؤ کیا، وہاں پر ہم ٹھہرے اور ہم نے اس قبیلے والوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، درخواست کی، لیکن انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ انہیں کیا پتہ تھا یہ کون سی عظیم قوم ہے، یہ کون سے عظیم لوگ ہیں، یہ کون سی مقدس جماعت ہے۔ یہ تو وہ مقدس جماعت ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہتے ہیں، جو ہر وقت میرے نبی پاک کا دیدار کرتے رہتے ہیں، جو ہر وقت میرے نبی پاک کی زبان سے قرآن سنتے رہتے ہیں، جو ہر وقت میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ طے کیے رہتے ہیں۔ خیر، انہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام کچھ دیر ہی ٹھہرے تھے، اس قبیلے والوں کے سردار کو بچھو نے ڈس دیا۔ انہوں نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا، جھاڑ پھونک بھی کی، لیکن اطباء کے پاس بھی گئے، حکماء کے پاس بھی گئے، فائدہ کوئی نہ ہوا۔ لہذا وہ سارے اکٹھے ہو کر صحابہ کرام کی جماعت کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس دیا ہے، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول نے کہا ہاں ہمارے پاس علاج ہے، ہم دم کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کا سردار ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر دیر کس بات کی؟ صحابہ کرام نے کہا ایسے تو دم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، ہماری مہمان نوازی کی جائے، لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا۔ آج دم ایسے تو نہیں ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تمہیں دینا پڑے گا۔ اس قبیلے والوں نے اکٹھے ہو کر یک زبان ہو کر کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے سردار کو دم کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس کے بدلے ہدیے کے اندر ہم تمہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، بالآخر یہ بات طے ہوئی۔ ایک صحابی رسول کو بھیجا، انہوں نے جا کر دم کیا۔ رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ کی برکت سے، کیونکہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، الحمد شریف پڑھی تھی، سورہ فاتحہ کی برکت سے رب ذوالجلال نے اس سردار کو شفا عطا فرما دی۔ انہوں نے وہ بکریوں کا ریوڑ صحابہ کرام کو پیش کر دیا۔ اب جب ریوڑ آ گیا، صحابہ کرام آپس میں بات چیت کرنے لگے، اس بات کے بارے میں بات کرنے لگے، آیا کہ یہ جو ہمیں ریوڑ ملا ہے شرعاً ہمارا یہ لینا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ بالآخر یہ فیصلہ ہوا، یہ ساری بات ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جا کر بتائیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرمائیں گے وہی فیصلہ ہوگا۔ تو سبھی صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ کے اندر وہ سارا واقعہ بتایا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، اے میرے صحابہ تم کو کیسے معلوم ہوا یہ رقیہ ہے؟ یعنی تمہیں کس نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ سے دم کر سکتے ہیں اور اس سے دم کریں تو شفا ہوگی؟
ظاہر ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو بتایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا قد اصبتم، تم نے ٹھیک کیا ہے، اقسموا وضربوا لی ماکم سہما، فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اسے آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ گویا کہ اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے؟ نبی پاک کے غلاموں نے سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو الحمد شریف پڑھ کر دم کیا، رب ذوالجلال نے اسے شفا عطا فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہی شفا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من السم، فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ یہ میرے نبی کا نسخہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی تعلیم ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا پریکٹیکل کر کے یہ درس دیا، یہ تعلیم دی، یہ سبق دیا، یہ پیغام دیا۔ اگر گھر کے اندر کوئی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اسے الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے، رب ذوالجلال الحمد شریف کی برکت سے مریض کو شفا یاب فرما دیتا ہے۔